الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں گے. دورہ قرآن 2024 رمضان المبارک 1445 ہجری کے حوالے سے تیسرا رمضان المبارک ہے، تیسرا روزہ ہے آج. اور سورہ آل عمران کا جو مرکزی مضمون ہے، یہ آل عمران تیسری صورت ہے قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ غلبہ اسلام کے لیے 4 تدبیریں اختیار کی جائیں. اہل کتاب کو دعوت دی جائے، اہل کتاب کے خیر سے استفادہ کیا جائے، اہل کتاب کے شر سے اجتناب کیا جائے، اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کا باہمی اتحاد اور اتفاق اور مضبوط تنظیم ہونی چاہیے. یہ 4 چیزیں جو ہے ہم نے کرنی ہیں، یہ 4 تدبیریں کرنی ہیں. اس سورہ مبارکہ کا یہی مرکزی مضمون ہے. سورہ آل عمران کو ہم 7 حصوں میں تقسیم کر کے اس کا جو ہے مطالعہ کر رہے ہیں. پہلا حصہ آیات 1 تا 9 پر مشتمل ہے. یہ تمہیدی حصہ ہے. قرآن یعنی فرقان، قرآن کیا ہے؟ الفرقان ہے، جو اہل کتاب کی تحریفات کا پول کھول دیتا ہے. اہل کتاب بالخصوص عیسائیوں اور دعوت توحید اور اسلام، عیسائیوں کو دعوت توحید اور اسلام دی گئی اور قرآن کا تعارف کرایا گیا. یہ تورات انجیل کی طرح اللہ کی وحی ہے. قرآن صحیح اور غلط کے فرق کو واضح کرتا ہے کیونکہ یہ الفرقان ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہے بغیر باپ کے بھی ارحام میں حمل ٹھہرا سکتا ہے. عیسائی متشابہات میں گرفتار ہو کر گمراہی کا شکار ہوئے. محکمات اور متشابہات کے بارے میں عقل مندوں کا رویہ اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. محکمات اور متشابہات دونوں پر ایمان رکھنا چاہیے، لیکن متشابہات کی تعویل سے اجتناب کرنا چاہیے. جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہی متشابہات میں الجھتے ہیں. زیغ قلب سے بچنے کے لیے دعا سکھائی گئی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اور پھر آیات 10 سے 32 میں اہل کتاب بالخصوص عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے. اولو الابصار یعنی اہل بصیرت کو ہلاکت فرعون اور جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا. اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اہل کتاب اور مشرکین سے اسلام قبول کرنے کا مطالبہ. کیا تم اسلام لا کر دو گے؟ اسلمتم، آیت نمبر 20 کے حوالے سے. یہودیوں کو محبت الہی کا دعویٰ کرنے کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا حکم دیا گیا. فاتبعونی یحببکم اللہ. اہل کتاب کو اللہ اور اس کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہدایت کی گئی. پھر آیات 33 تا 63 میں عیسائیوں کے ٹرینٹی یعنی تثلیث کا جو عقیدہ تھا، اس کی تردید کے لیے حضرت مریم اور حضرت زکریا کے سچے واقعات بیان کیے گئے. حضرت عیسیٰ کی نانی یعنی حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ ہونے والے بچے کو اللہ کے لیے وقف کریں گی. حضرت مریم پیدا ہوئیں تو وہ حضرت زکریا کی کفالت میں دی گئیں. بیت المقدس میں وہ عبادت کرتیں
اور ان کے پاس معجزانہ طور پر رزق آ جاتا۔ اس پر حضرت زکریہ کو تعجب ہوا اور انہوں نے بھی بڑھاپے میں اللہ سے اولاد کی دعا کی۔ چنانچہ انہیں بھی معجزانہ طور پر بڑھاپے میں حضرت یحییٰ کی شکل میں بیٹا عطا کیا گیا۔ یہاں یہ ثابت کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، جس طرح حضرت یحییٰ کی پیدائش معجزانہ طور پر بڑھاپے میں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کے معجزانہ بیان کر کے، یہ سارے معجزات بیان کر کے خود ان کی زبان سے الفاظ نقل کیے گئے، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ پیش گوئی کی گئی کہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد آپ کا انکار کرنے والوں سے زیادہ ہوگی۔ عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کی تردید کے لیے حضرت آدم کی مثال بھی پیش کی گئی کہ انہیں تو نہ صرف بغیر باپ بلکہ بغیر ماں کے معجزانہ طور پر پیدا کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد دعوت مباہلہ ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر کوئی عیسائی اسلام کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر اس سے مباہلہ ہو سکتا ہے، یعنی ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئیں اور آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آؤ، اس کے بعد قسم کھائی جائے کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ آخر میں دعوت توحید کا دوبارہ اعادہ کیا گیا۔ پھر آیات 64 تا 101 میں اہل کتاب کی شر سے آگاہ کر کے مسلمانوں کو ان سے خبردار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اہل کتاب کو مکالمے کی دعوت دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم حنیف تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے جد امجد کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اہل کتاب کے خیر و شر کی وضاحت کی گئی۔ یہ لوگ غیر یہودیوں کے مال کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ ان میں بعض اچھے لوگ بھی ہیں جو دیانتدار ہیں۔ یہودی علماء کی تعریف کتاب کا پول کھول دیا گیا کہ یہ اپنی زبانوں کو ہلا ہلا کر لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ حکم تورات میں ہے، حالانکہ وہ تورات میں نہیں ہوتا۔ یہودیوں کی خاندانی عصبیت کا رد کیا گیا۔ وہ صرف اپنے خاندان کے رسولوں پر ایمان لانا چاہتے ہیں، جبکہ مسلمان متعصب نہیں ہوتے، وہ دونوں خاندانوں کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ اہل کتاب کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اہل کتاب کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح خالص توحید اختیار کرنے اور دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اہل کتاب سے مجادلہ کرتے ہوئے انہیں دعوت اسلام دی گئی۔ اور آگے آیات 102 تا 120 میں تقوی کا حکم دے کر مسلمانوں کو تنظیمی ہدایات دی گئی۔ مسلمانوں کو اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ کا حق ہے۔ اور پھر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے الفاظ سے اللہ کی رسی کو اجتماعی طور پر مل کر پکڑنے کی ہدایت کی گئی۔ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ دعوت و تبلیغ ایک اجتماعی فریضہ بھی ہے۔ امت مسلمہ خیر امت ہے۔ اس کا نصب العین عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امت مسلمہ کو میدان میں اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ اخرجت للناس۔ اہل کتاب سے دردمندی کا اظہار کیا گیا
کہ اگر وہ بھی اسلام لے آئیں تو کتنا اچھا ہو۔ آیت نمبر 110۔ اس کے بعد اہل کتاب کے شر اور ان کے اندر پوشیدہ خیر کی چند مثالیں دی گئی ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کی بجائے دنیا کے لیے مال و دولت خرچ کرتے ہیں۔ انہیں ان کی انجام سے خبردار کیا گیا۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ غیر مسلموں کو رازدار نہ بنائیں۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، یہ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی ہے۔ مسلمانوں پر واضح کیا گیا کہ تم اہل کتاب سے محبت کرتے ہو، لیکن اہل کتاب تم سے محبت نہیں کرتے۔ تحبونہم ولا یحبونکم، آخر میں انہیں بتایا گیا کہ صبر اور تقوی سے اہل ایمان کی شر پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 120 میں کہ ان تصبروا وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ آیات 121 تا 189 میں جنگ احد کی شکست پر تبصرہ کر کے منافقین کے کردار پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ جنگ احد میں 2 گروہوں کی کمزوری کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی گئی کہ وہ صبر اور تقوی سے کام لیں، سود سے بچیں، دل کھول کر انفاق کریں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، انفاق اور جہاد کے ذریعے اللہ کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جائیں۔ سارعوا الی مغفرہ۔ اہل ایمان تنگی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فحش کام یا گناہ ہو جائے تو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، انہیں مغفرت اور جنت عطا کی جائے گی۔ اور پھر آیت نمبر 139 میں کہ مسلمانوں کو تسلی کہ ایمان کا مظاہرہ کریں تو وہی غالب رہیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ احد کی شکست کا مقصد واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کو چھانٹنا چاہتا تھا۔ آیت نمبر 140۔ جنگ میں صبر و ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ آیات 141 تا 147 میں اور صحابہ کی تربیت کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت یا شہادت ہو جائے تب بھی دین اسلام کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ اللہ ان کا مولا ہے، یعنی سرپرست ہے، اور کافروں کے دلوں پر رعب طاری کر دے گا۔ احد میں مسلمانوں کی شکست کی وجہ بعض لوگوں کی کمزوری، باہمی اختلاف، مال غنیمت کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور دنیا کی طلب تھی۔ آیت 152 کی روشنی میں یہ بات ہے۔ اور پھر جنگ احد میں منافقین کا کردار اور ان کی ہوس سے اقتدار کا تذکرہ کیا گیا۔ منافقین اپنے آپ کو قیادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی، باہمی مشاورت اور توکل کا حکم دیا گیا۔ ترتیب بتائی گئی کہ پہلے مشورہ کیا جائے، پھر فیصلہ کیا جائے، پھر فیصلے پر توکل کیا جائے، تبھی محبت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ آیت نمبر 159 کی روشنی میں اللہ اور اس کے دین کی مدد کرنے کی صورت میں فتح اور غلبے کی بشارت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 160۔ منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلی حیثیت کو سمجھنے کی ہدایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور مزکی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر کے مومنین پر احسان کیا ہے۔ اس کے بعد منافقین کی چند صفات گنوا کر سچے مسلمانوں کی ہمت افزائی کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو کافروں کی دوڑ دھوپ سے مرعوب نہ ہونے اور بخل کے بجائے دل کھول کر انفاق کرنے اور اہل کتاب کے شر اور ان کی اذیتوں کے مقابلے میں صبر اور تقوی کے التزام کی ہدایت کی گئی۔ اہل کتاب عہد شکن بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں۔
یہ سزا کے مستحق ہیں۔ آیات 190 تا 200 میں یہ اختتامیہ ہے جس میں پوری صورت کا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ عقل مندوں کو اسرار کائنات پر غور کرنے اور تعلق میں اضافے کی ہدایات دی گئیں۔ منادی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے کا حکم دیا گیا، اور پھر ہجرت اور انفاق اور جہاد اور اذیتوں پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور مسلمانوں پر واضح کر دیا گیا کہ کافروں کا مختلف ممالک میں دندنانہ ہرگز دھوکے میں مبتلا تمہیں نہ کرے، اللہ تعالی سب سے بڑی طاقت ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد۔ آیت نمبر 196۔ اہل ایمان میں سے ایمان لا کر مسلمان ہونے والوں کی صفات بیان کی گئیں 199 نمبر آیت میں، اور آخری آیت میں بطور خلاصہ 4 ہدایات دی گئیں جن کے ذریعے کافروں پر غلبہ پایا جا سکتا ہے۔ پہلی بات ثابت قدمی یعنی صبر، دوسری بات مثابرت یعنی ثابت قدمی کی باہمی تلقین، تیسری بات مرابطہ یعنی کمر بستگی، اور چوتھی بات تقوی۔ ان 4 چیزوں کی جو ہے ہمیں ہدایات دی گئی ہیں جن کے ذریعے کافروں پر غلبہ پایا جا سکتا ہے، یعنی خوف خدا اور حدود کی پاسداری، تقوی۔ آل عمران کی یہ آخری آیات، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، آیت نمبر 200، دراصل سورہ بقرہ کی آخری دعا فانصرنا علی القوم الکافرین، جس کا ذکر آل عمران 147 میں بھی ہوا ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ یہ 4 تدبیریں ہی کافروں پر غلبے کی ضامن ہیں۔ عزیز ساتھیوں، مرکزی مضمون سورہ آل عمران کا ایک بار پھر سماعت فرمائیے کہ 4 تدبیریں اختیار کر کے کافرین پر، کافروں پر اور بالخصوص اہل کتاب پر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور فانصرنا علی القوم الکافرین کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ پہلی تدبیر، اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جائے، ان سے مکالمہ کیا جائے، مباحثہ کیا جائے، مجادلہ کیا جائے اور مباہلہ کیا جائے۔ اہل کتاب میں موجود خیر کو دریافت کیا جائے اور اسے اسلام کے حق میں استعمال کیا جائے، اور تیسری بات، اہل کتاب میں موجود شر سے آگاہی حاصل کر کے اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ چوتھی بات، امت مسلمہ کی صفوں کے اندر کامل اتحاد و اتفاق پیدا کیا جائے، تقوی کی بنیاد پر امت کی تنظیم کی جائے، اور جنگ احد کی شکست کے اسباب کا جائزہ لے کر مستقبل میں داخلی کمزوریوں بالخصوص نفاق پر قابو پایا جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔